الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریم
کریم نام محمد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید المرسلین قائد الغر المحجلین امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید الانس والجان سید آدم و بنی آدم سید المرسلین شفیع المذنبین امام المرسلین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد عزیزان محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے الحمدللہ ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے گھر کی بہاریں نصیب فرمائے، ہمیشہ حق سچ بات کرنے اور سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محتشم سامعین کرام، رجب شریف کا مہینہ جس کی آج 21 تاریخ ہے، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اس رجب شریف کے مہینے میں اپنے ایمان کے پودے لگاتے ہیں۔ جو رجب شریف میں ایمان کے پودے لگائے گا وہی شعبان المعظم میں پھر ان کو پانی دے گا۔ رمضان المبارک کی عظیم بہاروں میں جب وہ پھلدار ہوں گے تو خدا پھر انہیں کو پھل نصیب فرمائے گا، پھر وہ اپنی رحمت کا، اپنے حصے کا، خدا کے فضل کا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت کا، علم و عمل کا، زہد و تقوی کا، ورع کا وہ پھل حاصل بھی کریں گے اور اس سے مستفید بھی ہوں گے۔
رجب شریف کے مہینے کے اندر ہماری گفتگو مختلف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، چنیدہ اور مخصوص بندوں کے حوالے سے آپ سماعت فرماتے رہے، جس میں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اس سے اگلے جمعے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک عظیم مسلمانوں کے سپہ سالار، اسلامی سلطنت کے پہلے حکمران اور خال المسلمین، عظیم صحابی رسول، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اپنی چند ایک گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا اور فتح مکہ تک آپ نے پھر اپنا اسلام مخفی رکھا، اور جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شرف اسلام سے مشرف ہوئے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پھر اسلام آپ نے ظاہر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جانساران اصحاب رسول میں سے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے سورہ الحدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ الحدید کی 27ویں سپارے کی 10ویں آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور میری راہ میں اپنا مال خرچ کیا، وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور میری راہ میں خرچ کیا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجہ، جو پہلے اسلام قبول کر کے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال، اولاد اور جان کے حوالے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربانیاں پیش کی، اپنی خدمات پیش کی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے نذرانے پیش کیے، وہ اعظم درجہ والے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔
ان سے جو بعد میں اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور جنہوں نے بعد میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے۔ یہ بات قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمانے کے بعد درجات بیان کر دیے۔ ان کے جو پہلے اسلام لائے ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، اور جو بعد میں اسلام لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پھر ان دونوں کو شامل کر کے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم کرو گے مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ ذرا سیاق کلام کی طرف توجہ فرمائیے گا، ٹائم بہت تھوڑا سا ہے، بس یہی شکوہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا مقام درجہ زیادہ ہے ان سے جو فتح مکہ کے بعد میں اسلام لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان سے۔ اور پھر ان دونوں کے مقام درجات کو بیان کر کے خالق کائنات نے اینڈ میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ ان دونوں کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ حسنہ کا معنی میں کرتا ہوں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان دونوں کے ساتھ کس کا؟ حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اور معنی تو یہ بنتا تھا، آگے جملہ کلام یہ بنتا تھا کہ اب جو کچھ بھی یہ کریں گے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ خدا نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر۔ تعملون کون سا سیگا ہے؟ غائب یا مخاطب؟ مخاطب کا سیگا ہے، مخاطب کا سیگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو بات تھی وہ ان کی بابت تھی، میں نے وہ کر دی۔ اب اے سامعے، اے سنیدہ، اے سننے والے، میں تجھے کہہ رہا ہوں واللہ بما تعملون خبیر، اب آگے باری تیری ہے، جو کچھ تو ان کے بارے میں کرے گا میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے بارے میں تیرے معاملات اب میری نظر میں ہیں، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب فتح مکہ سے قبل تمام صحابہ کرام، وہ جو خلفاء راشدین ہیں، بدر و حنین والے، وہ سارے کے سارے، اور پھر اس میں بیعت رضوان والے بھی اسی میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ احزاب کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مکہ والوں نے داخل نہ ہونے دیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی مسلمان تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے ان سب کو شامل کر کے اور ان کا مقام مرتبہ بڑھا کر جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کو پھر ان کے ساتھ شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ یہ بعد والے جو ہیں ان میں حضرت سیدنا ابو سفیان بھی ہیں، ان میں حضرت سیدنا ابو سفیان بھی ہیں، انہی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب انہی میں شامل ہیں۔ کروڑوں سلام امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری بانی دعوت اسلامی، انہوں نے جو یہ نعرہ دیا نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ آیت کا معنی کیا انہوں نے، اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی اور بشارت ارشاد فرمائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
پیارے جس نے بھی آپ کو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اور وفاداری کی صورت میں اینڈ تک جس نے بھی آپ کی ان ساری آنکھوں کے ساتھ زیارت کی اور آپ کا وفادار بن کر رہا اور وفاداری کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، میں خود خالق و مالک ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اسے جنت کا وعدہ فرمایا یا رسول اللہ۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی، اے جس نے مجھے دیکھ لیا آگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی، آگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی، جس نے مجھے دیکھ لیا آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی، آگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ خالی وہی نہیں کہ جس نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا کہ او رام من رآنی، اور جس نے مجھے دیکھا وہ تو آگ سے دور، اور جس نے اس خوش نصیب کو دیکھ لیا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگ اس سے بھی دور رکھے گا۔ پہلے تو ہوئے صحابہ، اور جنہوں نے پھر انہیں دیکھا وہ تابعین۔ فرمایا کہ جنہیں ان کو دیکھ لیا، جس نے انہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو وہ کیسی خوش نصیب ہستی ہو گئی کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے شرف صحابیت بخش کر قریب بٹھایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محتاط صحابی ہیں، یہ بہت محتاط صحابی ہیں، اور اہل ایمان اہل اسلام کے لیے یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط ترین مقام پر ہیں۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محتاط نہیں ہیں، یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت سے ہیں، جس نے یہ دروازہ گرایا اور جو ان کو کراس کرے گا سمجھ لو کہ وہ پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آگے بڑھے گا پھر وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا، پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا، پھر وہ صحابی رسول حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید تک پہنچے گا، وہ پھر بڑھتا ہوا حضرات شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچے گا۔ لیکن محتاط معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ان کی گستاخی کرے گا، جو ان کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ بولے گا، پھر وہ آگے جہاں مرضی تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن محتاط حضرت امیر معاویہ ہے، جو ان سے بچ کر رہا، گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ سے وہ محتاط رہے گا۔ اور پھر ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہماری پوری تربیت کی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہماری پوری تربیت کی ہے۔ خدا کی قسم جس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو صحیح معنوں سے پڑھ لیا اور جان لیا اور مان لیا، خدا کی قسم قیامت تک وہ بہک نہیں سکتا، قیامت تک وہ نہیں بہک سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اللہ رسول کا تابع فرمان رہے گا، جو فقط سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت بریلی کے تاجدار کی تعلیمات پر رہے گا۔ اور کچھ لوگوں کو آج اعلیٰ حضرت سے بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو آج اعلیٰ حضرت سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ تم حضرت ابو بکر کہتے ہو تو حضرت ابو بکر، اور عمر کو کہتے ہو تو حضرت عمر، اور حضرت عثمان کو کہتے ہو تو حضرت عثمان، اور مولا علی کا نام لیتے ہو تو حضرت مولا علی، اور جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو پتہ چلا کہ تم اعلیٰ حضرت کو پھر ان سے بھی بڑھا دیتے ہو، ان سے بھی بڑھا دیتے ہو۔ میں نے کہا ساری زندگی کہاں پہ تو قرآن و حدیث کا درس دیتا رہا، ساری زندگی فقط داڑھی لال کرتا رہا، اس کے سوا تجھے عقل ہی نہ آئی، تجھے اتنا شعور ہی نہیں ملا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کہنے کے باوجود وہ اعلیٰ حضرت ہیں،
حضرت عمر فاروق حضرت کہنے کے باوجود وہ اعلیٰ حضرت ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر امام اعظم سب سے بڑے کون ہیں؟ رسول اللہ. سب سے بڑے امام کون ہیں؟ آپ سرکار جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے امام. اور سب سے بڑے قائد کون ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر پتہ چلا تجھے امام اعظم کہتے ہوئے بھی تکلیف ہونی چاہیے, پھر تجھے قائد اعظم کہتے ہوئے بھی تکلیف ہونی چاہیے, پھر تجھے جو ہے یہ ساری چیزیں. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے فرق مراتب بے شمار, حق بدستے حیدر کرار, اور معاویہ بھی ہمارے سردار, اور معاویہ بھی ہمارے, اور معاویہ بھی ہمارے. امام اہل سنت یہ فرمائیں کہ امام معاویہ ہمارے سردار, اور پھر جو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنگ کرے گا تو حضرت امام اہل سنت کی ضرب پھر اس کے سینے پر لگے گی یا نہیں؟ پھر اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ پھر اس کی تکلیف بڑھانی چاہیے یا کم کرنی چاہیے؟ لگائیں نعرہ عشق و محبت, عشق و محبت, صرف اعلیٰ حضرت والا عشق و محبت, عشق و محبت, علم و حکمت, علم و حکمت. سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جس سے بھی محبت کریں گے, صحابی رسول جس سے بھی محبت کریں گے, وہ محبت اس صحابی کے ساتھ نہیں ہے, اس صحابی کے ساتھ محبت نہیں ہے, بلکہ وہ محبت حضور کی وجہ سے حضور کے ساتھ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ محبت ہے. اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو ہم تو کسی کو جانتے نہیں, ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں. اگر حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی فقط رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی سے کرتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا سے کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ. یہ ساری کی ساری محبتوں کا مرکز و محور رسول اللہ ہے. حضرت ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے. حضرت ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ہم حیا کرتے ہیں حضور کا. اوے چھوڑو, یہ تو بہت بڑی بات ہے. جو صحابہ رسول, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہو گئے, ان کا تو مقام, ان کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں آج بھی پتہ چلے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ہے, یہ جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شرف, جب وہ سواری کا شرف عطا فرمایا ہے. مومن تو وہ ہے جو اس سواری پر بھی اپنی جان نچھاور کرے. مومن تو وہ ہے جو اپنی سواری پر بھی, اس سواری پر اپنی جان نچھاور کرے. کیسے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاص صحابی بنایا, عام نہیں. آج تو یقین کریں سمجھ نہیں آتی کس طرح کے خطیب اور کس طرح کے عالم ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی بات آتی ہے تو یہ گھر والے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ در والے ہیں. لہذا گھر والوں کی گھر والوں جیسی قدر کرو, اور در والوں کی در والوں. مجھے یقین سے آپ اطمینان سے ذرا سوچ کر جواب دیجئے گا. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے کیا لگتے ہیں؟ سسر. اور سسر گھر والا ہے یا در والا ہے؟ حضرت ابو سفیان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں, گھر والے ہیں یا در والے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالہ صاحب ہیں, بتاؤ گھر والے ہیں یا در والے ہیں؟ کس کو کس نے یہ ہمت دی کہ وہ صحابہ کرام کے درمیان یہ تفریق کرے؟ آؤ میں ایک بات حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کہتا ہوں.
سے عرض کرتا ہوں آؤ در زہرا پہ چلیں، آؤ در زہرا پہ چلیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتا ہے کیف تقول فی معاویہ، اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں، وہ ساری جگہ پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نئی بات آپ تک پہنچ جائے جو آپ نے اس سے قبل نہ سنی ہو، وہ بات آپ تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی آل اولاد میں سے ہیں۔ کربلا کا منظر سارا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں اس شخص کی کیا شان بیان کروں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی لکھنے کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کے ساتھ خاص کر دیا۔ میں اس شخص کی شان کیا بیان کروں آپ کے سامنے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحیہ، فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی کیا شان بیان کروں اور اس کی عظمت آپ کے سامنے کیسے رکھوں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خاص کیا اور پھر خاص کر کے حضور کے غلاموں میں شامل فرمایا، حضور کا صحابی بنایا، حضور کا صحابی بنانے کے بعد فقط صحابی نہیں بنایا بلکہ ان خاص صحابہ میں شامل فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی صحابہ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ ان 1,24,000 میں سے یہ ان خطیبوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی تھے۔ وہ کہہ دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی تھے۔ میں نے کہا حضور کا صحابی ہونا اور عام ہونا یہ تو تیری بات ہی متضاد ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کا صحابی ہو اور وہ عام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان سے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر 1,24,000 صحابہ میں سے میرا خیال فتح مکہ کے قریب موقع پر اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 41 صحابہ کا انتخاب فرمایا تھا جو کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی جو اصحاب تھے وہ کتنے؟ 41 صحابہ تھے۔ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چھٹا نمبر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان میں کون سا؟ چھٹا نمبر ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے امام زین العابدین فرماتے ہیں اختصہ اللہ، انہیں خاص کیا ہے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کیا ہے اور حضور کے قریب کر دیا ہے۔ کس لیے؟ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتے ہیں اور وحی لکھتے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زمین پر اپنا امین بنایا ہے۔ واحد وہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تقریباً 65 لاکھ مربع میل پر 19 سال تک حکومت فرمائی ہے۔ 65 لاکھ مربع میل اگر آپ آج اس کا احاطہ کرنے لگے تو تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سب سے پہلا حکمران حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے پہلے خلافت تھی،
ان سے پہلے جو تھے وہ خلفاء تھے، خلفاء رسول تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن خلافت کے بعد ملوکیت کے دور میں سب سے پہلے ملوکیت کے بادشاہ وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 65 لاکھ مربع میل پر 19 سال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی ہے۔ جعلہ امیناً فی ارضہ، اپنی زمین پر انہیں امیر بنایا، اور پھر فرماتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کانا عاقلا امینا حلیما۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، فرماتے ہیں کہ نہایت عقل مند اور نہایت حلم والے، بردبار اور سمجھ والے، علم والے تھے۔ سوال عرض کرنے والا وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین، آپ یہ کس کے بارے میں یہ جملے بول رہے ہو؟ کبھی انہیں خاص کہہ رہے ہو، کبھی انہیں کاتب وحی کہہ رہے ہو، کبھی انہیں امین کہہ رہے ہو، کبھی انہیں آپ حلیم کہہ رہے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملہ رہا ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے آپ انہیں پھر بھی حلیم، امین اور مخصوص بندہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا فرمان سنیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان فی الکتاب مستورا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، خداوند قدوس نے ارض مقدس پر جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تو تقدیر تھی، یہ ہونا تھا اور ہو گیا، لیکن اس معاملے کے اندر ہمیں پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَ لَهُ إِلَّا خَيْرًا، امام نے فرمایا کہ آپ کو اور مجھے اس معاملے کے اندر اگر کوئی گفتگو کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ان کے لیے جب بھی زبان کھولنی ہے بھلائی والے لفظ، ان کے لیے بھلائی والے لفظ بولنے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وَمُعَاوِيَةُ ذُو فَضَائِلٍ جَمَّةٍ، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو یہ 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں یہ 2-3 نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار مقام و مراتب عطا کیے۔ لہذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات، مراتب اور ان کے درجات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، یہ نہیں ہے کہ امام اہل بیت کی طرف جا کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کا ادب چھوڑ دیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی طرف جا کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کو بھول جائیں۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں کو ہم نے ہم پلہ رکھتے ہوئے دونوں کی محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ادب اور حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔